اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ الامر الثالث الواضح ان دلالت الالفاظ علی معانیہا دلالت لفظیۃ وضعیہ۔ الموجز فی الاصول۔ ہم اب تیسرا امر مقدمات میں مصنف نے بیان کیا تھا ہم کہ 12 امور کو بیان کریں گے، ان میں سے تیسرا امر وضع کے متعلق ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا الفاظ کی معنی پر جو دلالت ہے یہ ذاتیہ ہے یا وضعیہ ہے۔ ذاتیہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ گویا کہ ہر لفظ معنی کے لیے ایک علت تامہ ہے، لیکن یہ دلالت کا ذاتی ہونا، جیسے دھوئیں سے آگ کا پتہ چلتا ہے، اس طرح کی یعنی دلالت ہو، تو یہ دلالت جو ذاتی ہونا یہ قول باطل ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر الفاظ کی معنی پر دلالت ذاتی ہوتی اور ہر لفظ معنی کے لیے ایک علت تامہ ہوتا تو پھر انسان کے لیے، ہر شخص کے لیے ممکن تھا کہ وہ تمام لغات کا احاطہ کر سکتا تھا، اور یعنی کہ جب بھی وہ لفظ بولا جاتا تو معنی خود بخود ذہن میں آ جاتا، یعنی ہر لفظ ادا کرنے سے خود بخود ہی معنی ذہن میں آ جاتا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بولے جاتے ہیں ان کے معنی ذہن میں نہیں آتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کی معنی پر جو دلالت ہے وہ ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ دلالت وضعیہ ہے اور لفظیہ ہے، لفظیہ وضعیہ۔ دلالت لفظیہ اس کے مقابل میں آ جاتی ہے دلالت طبعیہ اور دلالت عقلیہ۔ دلالت عقلیہ جیسے یعنی وہی دھوئیں کو دیکھ کر آگ پر دلالت کا ہونا، یا یہ ہے کہ انسان کمرے میں سویا ہوا ہو اور کمرے میں اگر روشنی آئے تو اس کو دیکھ کر سورج پر دلالت ہوتی ہے کہ سورج نکل چکا ہے، یہ دلالت عقلیہ ہے۔ دلالت طبعیہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے مختلف طبائع اور انسان کے اندر جو مختلف مزاجات موجود ہوتے ہیں اس اعتبار سے جو دلالت ہوتی ہے۔ جیسے ایک شخص اگر اس طرح کر کے بیٹھا ہوا ہو تو یہ دلالت کرتی ہے کہ وہ کوئی سوچ رہا ہے، یا اخ اخ کی آواز سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے سینے میں درد ہے اگر ایک شخص اس طرح کر رہا ہو، تو یہ دلالت طبعیہ ہوتی ہے۔ لیکن الفاظ کی جو معنی پر دلالت ہے وہ دلالت عقلیہ بھی نہیں ہے، طبعیہ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی دلالت طبعیہ، اور یہ الفاظ کی جو معنی پر دلالت ہے وہ نہ ہی دلالت عقلیہ ہے، نہ ہی دلالت وضعیہ ہے، بلکہ یہ نہ ہی دلالت طبعیہ ہے، بلکہ یہ وضعیہ ہے، یعنی واضح نے وضع کیا ہے لفظ کو معنی کے لیے۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں کہ وضع کی کئی تعریفات کی گئی ہیں، بہترین تعریف جو ہے وہ جعل کے ساتھ ہے۔ لفظ کو معنی کے لیے جعل کرنا اور لفظ کو ایک معنی کے لیے تعیین دینا، مثلا فلاں لفظ فلاں معنی کے لیے میں جعل کر رہا ہوں، یا فلاں لفظ کو فلاں معنی کے لیے تعیین دے رہا ہوں، تو یہ ہو جائے گی وضع کی تعریف۔ ایک اور تعریف بھی ہے جس کو صاحب کفایہ نے بھی یہی تعریف کی ہے، اختصاص اور ارتباط کے ساتھ۔ لفظ کو معنی کے ساتھ ایک خاص ارتباط ہے،
لفظ کا معنی کے ساتھ اختصاص ہو جاتا ہے اور لفظ اور معنی کے درمیان ایک خاص ارتباط پیدا ہو جاتا ہے۔ ارتباط دینا، بعض اوقات یہ ارتباط تخصیص سے حاصل ہوتا ہے، یعنی لفظ کو تخصیص، یعنی ایک شخص ہوتا ہے وہاں پر کہ جو تخصیص دیتا ہے کسی لفظ کو کسی معنی کے ساتھ، اس کو وضع تعیینی کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات کثرت استعمال سے ایک لفظ شروع میں مثلا کسی نے ہو سکتا ہے بلا قصد کے کسی معنی میں استعمال کیا ہو، اور پھر وہ اس حد تک زیادہ استعمال ہوا کہ بعد میں وہ اسی معنی کے ساتھ اس کا ارتباط پیدا ہو گیا، تو اس کو وضع تعیینی کہیں گے۔ فرق ان دونوں تعریفوں میں یہ ہے کہ جال کے ساتھ اگر آپ تعریف کریں گے، یعنی پہلی تعریف، تو اس کی ایک ہی قسم ہے وضع تعیینی، جبکہ دوسری تعریف جو ہے اختصاص اور ارتباط والی تعریف، اس کی دو قسمیں، وضع تعیینی اور وضع تعیینی۔ یہ تھی وضع کی تعریف۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں وضع کی اقسام۔ وضع کی 4 اقسام ہیں: وضع خاص، موصولہ خاص، وضع عام، موصولہ عام، وضع عام، موصولہ خاص، وضع خاص اور موصولہ عام۔ یہ 4 قسمیں جو اصول فقہ میں وضع کے باب میں بیان کی جاتی ہیں۔ وضع کے خاص اور عام ہونے کا معیار یہ ہے کہ جب بھی ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو اس معنی کا تصور کرنا ضروری ہے، ذہن میں اس معنی کا تصور کرنا ضروری ہے، تب بھی کسی لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کیا جا سکتا ہے۔ اب وضع کرتے وقت جو تصور ہے جس معنی کا کیا جاتا ہے وہ معنی آیا جزئی ہے یا کلی ہے؟ اگر وہ معنی جزئی ہے تو یہ وضع خاص ہو جائے گی، اور اگر یعنی وہ کلی ہے تو یہ وضع عام ہو جائے گی۔ اب دوسرے مرحلے میں یعنی گوئے کہ یہ معنی موصولہ کا تصور آیا معنی جزئی ہے تو یہ وضع خاص، معنی کلی ہے تو وضع عام۔ اب دوسرے مرحلے میں جب لفظ کو وضع کریں گے تو اسی جزئی کے لیے وضع کر دیں تو یہ موصولہ بھی جزئی ہو جائے گا، اور اگر وضع کرتے وقت کلی کے لیے وضع کر دیں تو وہ موصولہ عام ہو جائے گا۔ تو موصولہ کا خاص اور عام ہونا یہ دوسرے مرتبے میں ہے جب وضع کر دیں گے تو آیا جزئی کے لیے وضع کیا ہے، یعنی جس معنی کا تصور کیا اسی کے لیے وضع کیا ہے، یا اس کے علاوہ کے لیے وضع کیا، مثلا تصور عام کا کیا ہے تو وضع عام ہو گئی۔ اب اگر وضع بھی اسی عام کے لیے کر دیا ہے تو یہ موصولہ بھی عام ہو جائے گا، لیکن اگر وضع کرتے وقت وضع ہم نے خاص کے لیے کر دیا، جزئی کے لیے کر دیا تو موصولہ خاص ہو جائے گا۔ تو لہذا یہ معیار ہے۔ تو یہ گوئے کہ یہ 4 قسمیں ہو گئیں۔ ان میں سے پہلی 3 قسموں کے ممکن ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور چوتھی قسم میں اختلاف ہے کہ ممکن ہے کہ ممکنہ نہیں ہے۔ مثلا پہلی قسم وضع خاص اور موصولہ خاص، اس کی مثال جیسے عالمی شخص، ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ شخص ہے، جزئی ہے، اس کا ہم نے تصور کیا، اس کے لیے لفظ کو وضع کیا تو یہ وضع خاص ہے اور موصولہ خاص ہو گیا۔ دوسری قسم وضع عام اور موصولہ عام، جیسے لفظ انسان ہے، اس کو ہم نے اس کا جو معنی ہے حیوان ناطق عام ہے، اس کا ہم نے تصور کیا اس معنی کا تو وضع عام ہو گئی۔ اب ہم نے وضع کرتے وقت وضع بھی اسی کے لیے ہم نے کر دیا، یعنی لفظ انسان کو حیوان ناطق کے لیے وضع کر دیا، تو یہ ہو گئی وضع عام اور موصولہ عام۔ اسماء یا جناس اس کی مثالیں ہیں، جیسے انسان، حیوان، یہ تمام اس طرح۔ تیسری قسم میں یہ ہوتا ہے کہ وضع کرتے وقت مثلا معنی کا جو ہم نے تصور کیا وہ معنی عام کا ہم نے تصور کیا،
لیکن جس وقت ہم نے وضع کیا تو اس کے مصادیق میں سے کسی مصداق کے لیے ہم نے وضع کر دیا، تو یہ ہو جائے گا، یہ وضع عام ہو جائے گی اور موصولہ خاص ہو جائے گا۔ اس تیسری قسم میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ایک مجرد فرض ہے، آیا مجرد ایک یعنی کہ تصور ہے، مقام تصور میں تو یہ ممکن ہے، لیکن مقام خارج میں آیا اس کا وقوع بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے وقوع میں اختلاف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قسم واقع نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کا آپ تصور کرتے ہیں جس معنی کا آپ، تو وہ معنی یعنی کہ اس کا تصور مثلا آپ نے عام کا کیا تو خاص کیسے قبول کرے گا اس وضع کو تاکہ موصولہ خاص ہو؟ لہذا آپ جس کا تصور کرتے ہیں اسی معنی کے لیے ہی آپ وضع کر سکتے ہیں۔ خاص کا آپ نے تصور کیا تو خاص کے لیے وضع کریں، عام کا تصور کیا تو عام کے لیے تصور کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ عام کا تصور کریں اور وضع خاص کے لیے کر دیں، لہذا وہ خاص اس وضع کو قبول نہیں کرے گا جبکہ آپ نے اس خاص کا تصور بھی نہیں کیا۔ تو لہذا اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ گویا کہ یعنی کہ یہ قسم واقع نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے یعنی اس کا واقع ہونا ممکن، اگرچہ یعنی اس لحاظ سے دیکھیں تو ممکن نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ واقع نہیں ہے یہ قسم، اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقع بھی نہیں ہے۔ اگر ممکن ہونے کو ہم فرض کر بھی لیں، ہم کہیں کہ ایک عام جو ہوتا ہے، اسی وجہ سے یعنی اس اشکال کا جواب دیا گیا ہے کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے، یعنی عام کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو وضع ہم خاص کے لیے کرتے ہیں تو خاص اس وضع کو قبول کر سکتا ہے، اس لیے کہ در حقیقت ہم ان افراد کا بھی تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو تب ہوتا کہ خاص کا تصور اصلاً نہ ہو رہا ہوتا۔ جب ہم عام کا تصور کرتے ہیں، وضع عام موصولہ عام میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ مثلا وہاں پر لفظ انسان کو ہم نے حیوان ناطق کے لیے وضع کیا، تصور بھی ہم نے حیوان ناطق کا کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ حیوان ناطق کا ہم نے تصور کیا تھا تو وہ ایک معنی عام ہے، اس کے مصادیق کا ہم نے تصور نہیں کیا تھا۔ لیکن بعض مفاہیم ایسے ہوتے ہیں کہ آپ گویا کہ اس کا جب آپ تصور کریں گے تو مصادیق کا بھی آپ تصور کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں، جیسے لفظ شخص ہے، لفظ امکان ہے، لفظ مصداق ہے مثلا۔ اب لفظ شخص مثلا اس کا جب ہم تصور کریں گے تو گویا کہ اس کے مصادیق کا ہم تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ لفظ مصداق اس کا جب ہم تصور کریں گے تو ہم مصادیق کا گویا کہ تصور کر رہے ہوتے ہیں، جزیات کا یعنی ہم تصور کر رہے ہوتے ہیں در حقیقت۔ تو گویا کہ یہ جو ہے نا افراد کا تصور ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ ہے کہ افراد کے لیے وضع بھی کیا جا سکتا ہے عام کا تصور کے لیے کر کے، لیکن خارج میں چونکہ جزیات موجود ہوتے ہیں تو خاص کے لیے وضع کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اس کی مثال جو اس کے وقوع کے قائل ہیں وہ بیان کرتے ہیں، حروف اور ادوات اس کی مثالیں ہیں۔ مشہور نے یہ مثال پیش کی ہے، مثلا من، اس کا مفہوم جو ہے، مفہوم اور جو معنی ہے وہ مفہوم ابتدا ہے۔ در حقیقت معنی حرفی یہاں پر ہو جاتا ہے کہ معنی حرفی کو ہم نے سمجھنا ہے کہ معنی حرفی کیا ہے۔ اس کی بہت ساری تفصیل ہے، آگے یعنی مفصل کتابوں میں آپ پڑھیں گے، لیکن اس کا جو اجمالی طور پہ خاکہ ہے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ اسماء جو ہیں وہ اسماء جب واضح ہوتے ہیں بالاستقلال معنی کے لیے واضح ہوتے ہیں، جیسے لفظ زید ہے، یہ اسم ہے، یہ واضح ہے ایسے معنی کے لیے کہ جو بالاستقلال قائم ہے، جوہر ہے گویا کہ۔ اسی طرح چاہے عارضی کیوں نہ ہو، جیسے سواد اور بیاض، آپ اس کا تصور کریں گے، لیکن ایسے معنی کے لیے آپ جو ہے نا جب آپ وضع کریں گے تو اس کا معنی ایسا ہے کہ جو مقام تصور میں کم از کم بالاستقلال ہے۔ لیکن ادوات اور حروف جو ہوتے ہیں
یہ بالاستقلال معنی کے لیے وضع نہیں ہوتے ہیں۔ مثلاً اسماء، گویا کہ در حقیقت یہ ہے کہ اسماء جتنے بھی ہیں وہ معنی مستقلہ رکھتے ہیں، لیکن حالات کے اعتبار سے ان میں اطلاق پایا جاتا ہے، صحت پائی جاتی ہے۔ لفظ زید کو مثلاً آپ زید کے لیے وضع کریں گے تو یہ حالات کے اعتبار سے صحت اور اطلاق پایا جاتا ہے، لفظ زید کے لیے واضح ہے۔ لفظ زید مثلاً اپنا جو اس کا معنی ہے اس کے لیے واضح ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ جو ہے وہ دریا پہ مثلاً موجود ہو، چاہے پہاڑ پہ موجود ہو، مختلف حالات گوئے کہ اس کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی کسی خاص حالت کو بیان کیا جائے۔ وہ خاص حالت کیا ہے؟ مثلا زید فی المسجد، زید مسجد میں موجود ہے، یعنی آپ زید کے وجود کو آپ بیان کر رہے ہیں لیکن اس کا وجود کس میں ہے؟ مسجد میں ہے۔ اس خاص حالت کو یعنی آپ نے گویا کہ اس کے اطلاق کو آپ نے تضییق دے دی، اس کا دائرہ آپ نے تنگ کر دیا اطلاق کا، اور صحت کا آپ نے دائرہ تنگ کر دیا۔ اب اس جو ایک تضییق آپ نے اس کی ایک خاص حالت کے ساتھ آپ نے تضییق کر دی، حالات میں سے ایک خاص حالت کے ساتھ، اور ایک خاص حیثیت کو گویا کہ آپ نے اس کی جو ہے نا وہ بیان کر دیا، تو اس کے لیے بھی کوئی لفظ واضح ہونا چاہیے، کیونکہ لفظ زید تو جو واضح تھا زید کے لیے وہ بطور مطلق واضح تھا، اس میں صحت اور اطلاق پایا جاتا تھا، لیکن زید مسجد میں موجود ہے، اب اس کے لیے جب آپ خاص لفظ مثلا وضع کریں گے تو فی کا لفظ مثلا آپ وضع کریں گے، تو یہ فی جو ہے یہ اس خاص جو اس کی حالت ہے اس معنی کو بیان کرے گا، یعنی زید کے بہت سارے حالات میں سے ایک حالت کو بیان کرنے کے لیے لفظ فی کو آپ وضع کر رہے ہیں، تو یہ معنی جو ہے یہ غیر مستقل ہے خاص حالت۔ اب فی کا جو معنی ہے یعنی اس خاص حالت یعنی اس سے مراد ہے، تو یہ غیر مستقل معنی ہے، یہ مستقل آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے خارج میں، بلکہ یہ زید کا محتاج ہے، مسجد کا پہلے اپنے بعد، اس کے بعد ہی آپ ذہن میں تصور اس معنی کا کر سکتے ہیں خاص حالت کا، تو لہذا معنی حرفی کیا ہو گیا؟ غیر مستقل ہو گیا۔ اسی طرح یہ ہے کہ مثلا اور بھی مثلا لکھنا، کتابت یہ ایک معنی اسمی ہے، لیکن اس میں ایک اطلاق پایا جاتا ہے، بہت ساری وسعت پائی جاتی ہے۔ لکھنا بعض اوقات جو ہے نا قلم کے ساتھ ہو سکتا ہے، بعض اوقات کسی اور چیز کے ساتھ لکھنا ہو سکتا ہے، ہاتھ کے ساتھ تک لکھنا ہو سکتا ہے، مختلف حالات گوئے کہ اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں کتبت بالقلم تو آپ نے خاص حالت کو بیان کیا، تو اس کے لیے آپ نے با کو وضع کیا۔ یا آپ کہتے ہیں کہ رأیت زیدن مثلا ما امرن، اب آپ نے اس کی جو ہے نا خاص حالت کو بیان کیا، تو گوئے کہ حروف خاص حالات کو بیان کرنے کے لیے واضح ہیں، اور وہ جو خاص حالات ہوتے ہیں وہ غیر مستقل معنی ہیں، تو معنی حرفی جو ہو گیا وہ غیر مستقل ہو گیا، یعنی بالغیر قائم ہے، غیر کے ساتھ قائم ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ معنی جزیات ہیں، لیکن جب ان کا آپ تصور کریں گے تو ایک جامع معنی مقام تصور میں یہ گوئے کہ ایک کلی معنی ہے، مثلا اس کے تمام حالات فی، مثلا جب آپ کہتے ہیں زید فی المسجد، ایک خاص حالت ہے کیونکہ مسجد میں ہونے کے لیے، لیکن جب آپ لفظ فی کا جو اپنا معنی ہے اس قسم کے تمام حالات کا آپ جو ہے نا گویا کہ ایک جامع معنی آپ ظرفیت کا معنی آپ ذہن میں تصور کریں گے، لیکن وضع کرتے وقت آپ نے ایک خاص جو ہے نا معنی کے لیے آپ نے وضع کر دیا، یعنی خاص حالت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے وضع کر دیا، تو گویا کہ یہ جو ہے نا اس لحاظ سے یہ ہو گیا، یہ وضع عام ہو گئی اور اس میں موضوع خاص ہو گیا، تو یہ اس کی مثال دیتے ہیں مشہور۔ ہاں البتہ جو رد کرتے ہیں مثلا صاحب کفایہ اس کے قائل نہیں ہیں اس مثال کے، تو وہ
کہتے ہیں کہ گوئے کہ دو ہی صورتیں ہیں، یعنی کہ یہ وضع عام موصولہ خاص در حقیقت یہ پہلی دو قسموں کی طرف پلٹے گی، اور وہ دوسری قسم بلکہ وضع عام موصولہ عام در حقیقت یہ اس کی طرف یہ پلٹ جائے گی، کیونکہ جب آپ ذہن میں معنی آپ عام کا آپ نے تصور کیا تو وضع بھی آپ نے عام کے لیے کرنا ہے۔ ہاں استعمال کے وقت یعنی در حقیقت صاحب کفایہ کے نزدیک یہ بالاستقلال ہونا یا غیر مستقل ہونا یہ حالات میں سے ہے۔ جب یہ حالات میں سے ہے تو اس کا اصل معنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اصل معنی کلی ہے۔ ہاں استعمال کرتے وقت یہ خاص حالت آ جائے گی تو اس کا اور استعمال کا مرتبہ وضع کے بعد کا ہے، تو وہ گوئے کہ یہ دلیل دیتے ہیں۔ بہرحال مشہور کے نزدیک جو ہے نا یہ وضع عام اور موصولہ خاص ہے، اور مشہور کے قول کے لیے البتہ دلیل ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پر بالاستقلال یعنی ایک اس معنی میں باقاعدہ ایک جوہریت پائی جاتی ہے، یعنی کہ ایک واضح طور پہ آپ ذہن میں اس معنی کا تصور ہی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ بالغیر غیر کے ساتھ متقوم معنی ہے اسی کا آپ ذہن میں تصور کر سکتے ہیں، تو یہ ایک باقاعدہ جداگانہ ایک معنی ہے جس کا آپ نے تصور کرنا ہے۔ نہ یہ ہے کہ یہ ایسا معنی ہے کہ آپ کلی طور پہ مثلا اس کا معنی کلی ہو، وہ کلی معنی آپ تصور کر ہی نہیں سکتے۔ مثلا زید فی المسجد، زید مسجد میں، اب اس خاص حالت کو بیان کرنے کے لیے فی واضح ہوا ہے، تو فی کا جو معنی ہے ظرفیت کا خاص حالت کا آپ ذہن میں بھی تصور کریں گے تو وہ غیر کا تصور آپ کو کرنا پڑے گا، تب فی کا معنی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ نہ یہ ہے کہ ایک معنی کلی کا آپ تصور کریں گے اور واضح آپ جو ہے نا کریں، یعنی استعمال کے وقت وہ گوئے کہ خاص حالت ہے گی، ایسی بات نہیں ہو سکتی، یعنی معنی کلی تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تصور بھی آپ کریں گے تو بالغیر کا تصور کریں گے، اور وضع کرتے وقت جو ملاک ہوتا ہے وہ گوئے کہ وہی جو مقام تصور ہوتا ہے وہ ملاک ہوتا ہے کہ آپ نے تصور کیسے کیا ہے اس معنی کا۔ جب تصور آپ نے بالغیر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا معنی جو ہے نا وہ غیر متقوم بالغیر ہے، تو وضع عام ہو گئی، موصولہ خاص ہو گیا۔ الامر الثالث الوضع ان دلالت الالفاظ علی معانی دلالت لفظیۃ وضعیہ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر دلالت لفظیہ ہے، عقلیہ اور طبیعیہ نہیں ہے، اور دلالت وضعیہ غیر وضعیہ نہیں ہے۔ والوضع قد عرف بوجوہ، وضع کی کئی تعریفات کی گئی ہیں۔ اوضحھا، بہترین تعریف جعل اللفظ فی مقابل المعنی وتعیینہ للدلالت علیہ، لفظ کو جعل کرنا، قرار دینا معنی کے مقابل میں، اور لفظ کو تعیین دے دینا معنی پر دلالت کرنے کے لیے۔ وربما یعرف، اس کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے، انہ نحو اختصاص لللفظ بالمعنی، یہ ایک قسم کا اختصاص ہے لفظ کا معنی کے ساتھ، و ارتباط خاص بینہما، اور لفظ اور معنی کے درمیان ایک خاص ارتباط کا نام ہے۔ ناشئ من تخصیص ہی بھی تارتاً، بعض اوقات یہ تخصیص سے پیدا ہوتا ہے، لفظ کی معنی کے ساتھ تخصیص دینے سے، ویسمى بالوضع تعیینی، اس کو وضع تعیینی کہا جاتا ہے۔ وکثرت استعمالی فی اخرى، اور بعض اوقات کثرت استعمال سے پیدا ہوتا ہے، اس کو وضع تعیینی کا نام دیتے ہیں۔ والفرق بین التعریفین واضح، فرق واضح ہے، فإن الاول لا يشمل الا التعیینی، پہلی تعریف وہ شامل نہیں ہے مگر ایک ہی قسم کو شامل ہے، وہ ہے وضع تعیینی۔ بخلاف الثانی، بخلاف دوسری تعریف کے، فإنه عام منه ومن التعین، اس کی دو قسمیں، وضع تعیینی بھی، وضع تعینی بھی۔ اقسام وضع، ثم ان للوضع فی مقام التصور اقساما اربعہ، مقام تصور میں اور مقام ذہن میں وضع کی جو ہیں وہ چار اقسام ہیں، وضع خاص، موصولہ خاص، وضع عام، موصولہ عام، وضع عام، موصولہ خاص، وضع خاص اور موصولہ عام۔ پھر فرماتے ہیں ثم ان المیزان فی کون الوضع خاصا او عاما، وضع کے خاص اور عام ہونے کا معیار کیا ہے ان چار قسموں میں؟ ہوا کون المعنی الملحوظ حین الوضع، وہ یہ ہے کہ حین الوضع، وضع کرتے وقت جو معنی آپ نے تصور کیا ہے، جزئیاً او کلیاً، آیا وہ تصور کرتے وقت وہ معنی جزئی تھا یا کلی تھا؟ اگر جزئی تھا تو وضع خاص، کلی تھا تو وضع عام۔ فإن كان الملحوظ خاصاً، اگر معنی متصور، ملحوظ یعنی متصور، جو معنی جس کا آپ نے لحاظ کیا، جس کا آپ نے تصور کیا ہے، وہ اگر خاص ہے، ووضع لفظ بإزائہ، تو وضع خاص ہو گئی،
اور لفظ کو بھی اسی کے مقابل میں آپ نے وضع کر دیا تو موصولہ بھی خاص ہو گیا. فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، جیسے علامِ شخصیہ. وَإِنْ كَانَ الْمَلْحُوظُ عَامًا، اور اگر وضع کرتے وقت جو معنی آپ نے تصور کیا ہے وہ عام ہے تو وضع عام ہو گئی. وَوُضِعَ اللَّفْظُ بِإِزَائِهِ، اور لفظ کو بھی اگر اسی عام کے لیے آپ نے وضع کر دیا تو موصولہ بھی عام ہو گیا. فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي اسماء جناس. وَإِنْ كَانَ الْمَلْحُوظُ عَامًا، اگر وضع کرتے وقت جس معنی کا آپ نے تصور کیا ہے وہ عام ہے. وَلَمْ يُوضَعْ اللَّفْظُ بِإِزَائِهِ، تو وضع عام ہو گئی، لیکن لفظ کو آپ نے اس عام کے لیے وضع نہیں کیا تو موصولہ عام نہ ہوگا. بل وضع لمصادیق ذلک العام، بلکہ آپ نے وضع کرتے وقت آپ نے خاص کے لیے وضع کر دیا اور اس عام کے مصادیق کے لیے وضع کر دیا، تو یہ تیسری قسم بن جائے گی، وضع عام اور موصولہ خاص. جیسے ادوات ہیں، حروف ہیں، علی ما هو المشہور. فالواضع علی هذا القول، اس قول کی بنیاد پر واضح نے تصور کیا ہے مفہوم الابتداء والانتہاء الکلی، یعنی ابتدا اور انتہا کے مفہوم کلی کا تصور کیا ہے. ثم وضع لفظۃ من، پھر لفظ من کو اس نے اور لفظ الی کو اس نے وضع کر دیا لمصادیق ہما، مصادیق کے لیے، الجزئیہ کے جو جزیہ ہیں. اللہ تعبر عنہا بالمعنی حرفیہ، اس کو معنی حرفی سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کی وضاحت میں نے کی ہے. وَإِنْ كَانَ الْمَلْحُوظُ خَاصًا، اب چوتھی قسم یہ ہے کہ اگر ملحوظ وضع کرتے وقت معنی جو آپ نے تصور کیا ہے وہ خاص ہے. وَوَضِعَ اللَّفْظُ لِلْجَامِعِ، لیکن لفظ کو آپ نے جامع کے لیے وضع کر دیا، اس شخص کے اس خاص کے درمیان اور ایک اور فرد کے درمیان. مثلا دور سے آپ نے ایک سایہ دیکھا، شبہ آپ نے دیکھا، تو وہ خاص ہے، یعنی آپ نے تصور خاص کا کی. مثلا پہاڑ پہ ایک سایہ نما ایک چیز دیکھی تو وہ طبعاً وہ خاص ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آیا وہ حیوان ہے یا انسان ہے اور کیا ہے، تو آپ نے وضع کر دیا ایک ایسے معنی کے لیے، یعنی تصور آپ نے خاص کا کیا لیکن آپ نے وضع کر دیا اس شبہ کو ایک ایسے معنی کے لیے کہ جو اس فرد کو بھی شامل ہے، اس کے علاوہ ایک اور فرد کو بھی شامل ہے. تو یہ ہو جائے گی وضع خاص اور موصولہ عام. فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الرَّابِعِ، یہ چوتھی قسم میں سے ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.